عزیزان گرامی وہ کمال کے حسین ابن علی، جس کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ 4 مقامات پر رسول اسلام امام حسین کو 4 جگہ پر بوسے دیا کرتے تھے۔ پیشانی پر، اب ان مصائب کو محسوس کرنے کے دن ہے، عزیزان گرامی سننے کے دن گئے، سالانہ مجلسوں میں سن لیا، کسی کی برسی میں سن لیا، اب ان مصائب کو سنیں، دماغوں اور دلوں میں اتاریں۔ 4 اور رونا نہ آئے نا، شہزادی سے بھیک مانگے، آنسوؤں کی بھیک دے دینا۔ رسول اسلام ننھے حسین کو 4 مقامات پہ بوسہ دیا کرتے تھے، پیشانی پر، لبہائے مبارک پر، گلے پر، سینے پر۔ پھر عرض کرتا ہوں، پیشانی پر، لبہائے مبارک پر، گلے پر، سینے پر۔ شہزادی نے سوال کیا، بابا جان میرے چھوٹے سے بچے کو ان 4 مقامات پہ بوسہ کیوں دیتے؟ فرمایا پیشانی پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں، ایسا تیر ستم لگے گا گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائے گا، تیر مار کے گھوڑے سے اتارا جائے گا۔ شہزادی نے کہا اور لبہائے مبارک پہ کیوں بوسہ دیتے؟ فرمایا ان لبوں پہ بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ حسین کا کٹا ہوا سر موجود ہوگا نا، تو یزید اپنی چھڑی سے حسین کے دندان مبارک بھی گستاخی کرے گا۔ بس آپ رو چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ کہ گلے پر کیوں دیتے ہیں؟ کہ اس گلے پر کن خنجر کو چلایا جائے گا۔ کہ بابا سینے پر کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ فرمایا سینے پر اس لیے دیتا ہوں کہ اس سینے پر گھوڑے کی ٹاپیں چلیں گی۔ بس آقا حسین سے بیعت طلب کی گئی۔ میں مختصر مسائل پڑھوں گا۔ آقا حسین سے بیعت طلب کی گئی۔ حضرت عباس سے کہا، عباس یہ 2 فہرستیں آپ کو میں دے رہا ہوں، ایک فہرست جناب زینب کو دے دیجئے، ایک فہرست مردوں کی ہے۔ عباس نے فہرست بڑے غور سے پڑھی اور کہنے لگے، آقا اس میں تو علی اصغر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آقا اس میں تو علی اصغر کا۔ امام نے فرمایا ہاں، وہ جنگ کا سب سے بڑا شہید ہوگا، وہ جنگ کا سب سے بڑا شہید ہوگا، علی اصغر ہمارے ساتھ چلیں گے۔ حضرت عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا اللہ جانے۔ جناب زینب نے سب کو اطلاع دے دی، جناب ام فروہ کو، جناب لیلہ کو، جناب رباب کو، دیگر خاندان بنی ہاشم کی تمام مذکورات کو سب کو اطلاع دے دی کہ امام حسین کا پیغام ہے کہ کل رخت سفر باندھنا ہے۔ 27 رجب کو یہ تیار ہو گئی فہرست اور 28 رجب کو روانگی تھی۔ جناب فاطمہ صغریٰ آئیں، چھوڑ کے جا رہے تھے نا اپنی بیٹی کو، مجھے نہیں معلوم حسین کے لیے سکینہ کو لے جانا بہت بڑی مصیبت تھی یا فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کے جانا بہت بڑی مصیبت تھی۔ فاطمہ صغریٰ آئی، آنے کے بعد کہنے لگی، پھوپھی اماں سب جا رہے ہیں، حتیٰ کہ علی اصغر بھی جا رہا ہے، آپ مجھے نہیں لے جا رہی، بابا مجھے نہیں لے جا رہے، بابا سے سفارش تو کر دیجئے نا میری۔ رات کے ایک پہر پھوپھی نے پہلے سمجھایا، پھوپھی نے کہا بیٹا ہم بہت جلد پلٹ کے آئیں گے۔ جناب صغریٰ جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ جناب صغریٰ کہتی ہے نہیں پھوپھی اماں آپ تو آ جائیں گی، میرا بابا واپس نہیں آئے گا، میرا اصغر واپس نہیں آئے گا۔ کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا، ایک بوڑھی خاتون تھی، بال سفید تھے، بکھرائے ہوئے گئی تھی، ہائے میرا حسین کچھ دن رہ گئے شہادت میں سمجھ گئی کہ دادی فاطمہ ہے جو شہادت کی اطلاع دے رہی ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلیے نا۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے ہاتھ پکڑا اور اب جناب زینب لے کر آئی امام حسین کے پاس۔ کہا بھیا جناب فاطمہ صغریٰ کو ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ بیٹی بیمار ہے نہیں چل سکے گی، کہا کہ آپ مجھے لے جائیے میں صحت مند ہو جاؤں گی۔
اللہ خیر کرے گا، آپ مجھے لے کے جائیے۔ بڑا اصرار کیا نا جب جناب فاطمہ زہرا نے، تو ایک مرتبہ امام حسین رو کے کہتے ہیں اگر تمہارا دل تڑپے نا اس جملے پر تو ہائے حسین کی ایک صدا دے دینا۔ امام حسین رو کے کہتے ہیں اپنی بہن سے، اے بہن زینب آپ تو جانتی ہیں میری ہر اولاد یا رسول کی شبیہ ہے یا علی کی شبیہ ہے، مگر میری یہ واحد اولاد ہے جو میری ماں کی شبیہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا بازاروں میں درباروں میں میری ماں کی تصویر کو پھرایا جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ایک مرتبہ قافلہ رخصت ہوا، محمل چلے، اماریاں چلی، اور اب سواریوں کے سوار ہونے کی باری ہے۔ بس دو جملے سن لو، رو لیا تم نے، دو جملے سن لو۔ ایک مرتبہ سواریوں کے سوار ہونے کی باری آئی، لیلا آگے آئی، لیلا کو سوار کروایا گیا، رباب آگے آئی، رباب کو سوار کرایا گیا، ام کلثوم آگے آئی، ام کلثوم کو سوار کرایا گیا۔ لیکن جیسے ہی جناب زینب کا نام پکارا گیا نا، امام حسین بھی آگے بڑھے، حضرت عباس بھی آگے بڑھے، حضرت علی اکبر بھی آگے بڑھے، حضرت اول محمد بھی آگے بڑھے، حضرت قاسم بھی آگے بڑھے، کہیے ہم سوار کرا دیتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہیے ہم سوار کرا دیتے ہیں، علی اکبر نے کہا کہیے ہم سوار کرا دیتے ہیں۔ ہر ایک سے جناب زینب کہتے ہیں نہیں آپ نہیں، نہیں آپ نہیں۔ آخر میں آقا حسین نے کہا کہیے میں سوار کرا دوں، کہا نہیں بھیا آپ بھی نہیں، کہا پھر کون سوار کروائے؟ کہا بھیا وہ سوار کروائے گا جو عاشور کے دن شام غریبہ میں لاشوں کے درمیان ہاتھ پکڑ کے سوار کروائے۔